الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ولایت کے حصول کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ایک سالک کو، ان کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اس تعلق سے بات چل رہی تھی۔ رضا کے مقام کی علامتیں کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ اپنے اللہ سے راضی ہے؟ فرماتے ہیں جب اللہ پاک کی طرف سے بندے پر کوئی پریشانی آئے تو عین مصیبت کے وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مارے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں ایسا پھوڑا نکل آیا جس سے عموماً موت واقع ہو جایا کرتی تھی، اور وہ سخت تکلیف کے عالم میں تھے، اور اس تکلیف کے دوران انہوں نے اللہ پاک سے مخاطب ہو کر عرض کیا، اے میرے مالک، تو جو چاہے میرے ساتھ کر، میں ابھی بھی تیری محبت پر قائم ہوں۔ یہ رضا کے مقام کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ انتہائی تکلیف کی حالت میں اللہ پاک سے کہے کہ اے اللہ، آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں کریں میرے ساتھ، لیکن مجھے آپ سے جو محبت ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ دوسری علامت، جو بندہ شہوت کو چھوڑ دے وہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے۔ پروردگار سے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ شہوت کو ترک کر دے، چاہے جس قسم کی بھی شہوت ہو۔ شہوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دے۔ تیسری علامت، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے حال کے خلاف شریعت تمنا نہ کرے وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی تمنا اور خواہش اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت سے ہٹ کر ہو۔ جیسے کسی سے ناجائز تعلق ہوا اور اس ناجائز تعلق کے باقی رہنے اور اس گندگی میں پڑے رہنے کی اگر کسی کو تمنا ہے تو وہ چونکہ خلاف شریعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے راضی نہیں ہے۔ کسی سے ناجائز طور پر دل لگ جائے تو صبر کر لینا، برداشت کر لینا، اور اپنے تعلق کا، عشق کا اظہار نہ کرنا بہت بڑی فضیلت کو لیے ہوئے ہے۔ کیونکہ انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی پر ایک ہی اچٹتی ہوئی نظر پڑے اور دل آ جائے، اب کیا کرے گا وہ؟ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من عشق، جس سے محبت ہو جائے، کسی سے ناجائز تعلق ہو جائے، وکتم، اور اسے چھپا لے، ظاہر نہ کرے اس کے سامنے، فعف، پھر پاک دامنی کی زندگی گزارے، اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کرے، ثم مات، پھر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، فہو شہید، تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا۔ اس لیے کہ اس نے صبر کے گھونٹ پیے، جگر پارا پارا ہوا ہے، دل زخمی ہوا ہے، تو اللہ پاک اس پر اجر دیں گے۔ جو بندہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، انعام کیا ملتا ہے اسے؟ چنانچہ پہلا ایمان جو ملتا ہے، کمال ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔
کمال ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ کمال ایمان کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کمال ایمان ہے کہ بندہ اسلام کو مذہب مان کر راضی ہو جائے، تو اس کو ایمان پر، اپنے ایمان پر ایسا اطمینان اور انشراح صدر حاصل ہو جاتا ہے کہ اسے اس کے مزے آنے لگتے ہیں۔ یہ رضا کی برکت ہوتی ہے، رضا کا انعام ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسرا انعام یہ ہے کہ جو بندہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صرف زبان سے نہ کہے بلکہ دل میں بٹھا لے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، تو اللہ پاک اس کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ پاک اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے کہ جب کسی مومن بندے کے معصوم بچے کو اللہ واپس لے لیتے ہیں، بچہ ہو یا بچی، نابالغی کی عمر میں اگر وہ وفات پا جاتے ہیں، تو جب فرشتے روح قبض کر کے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے جدا کر دیا، اسے چھین کر لے آئے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ بے شک یا رب، جو آپ کا حکم تھا ہم نے وہ پورا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا بتاؤ میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس نے کچھ نہیں کہا، انا للہ پڑھی اور آپ سے راضی رہنے کا اظہار کیا، کوئی شکایت نہیں کی، جزا فضا نہیں کی، چیخا چلایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، آپ کی تعریف ہی کی اس نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اب میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ الحمد کہا نا اس نے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ سے راضی رہا، تو اللہ کہتے ہیں بیت الحمد، الجزاء من جنس العمل۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تو ایک عجیب ہی معاملہ ہے، عجباً لامر المؤمن کلہ، مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ان اصابتہ سراء شکر، خوشی پہنچتی ہے، مرضی کے مطابق حال پیش آتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے، طبیعت کے خلاف بات پیش آتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مقام رضا کو حاصل کرنے کے لیے پوری ہمت لگا دیں اور اللہ پاک سے ہر حال میں راضی رہیں۔ جب بندے کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو اب وہ سالک کامل ہو جاتا ہے۔ صبر کے کئی مقامات ہیں، کسی کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، صبر کا ادنا ترین درجہ، ابتدا ہو رہی ہے صبر کی، بیماری ہے صبر، کوئی حادثہ پیش آ گیا اس پر صبر، کچھ اور بات پیش آ گئی اس پر صبر،
اعلیٰ ترین صبر یہ ہے کہ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ آذَاهُمْ، مخلوق کی ایذا رسانیوں پر صبر کرے۔ صبر کا حقیقی معنوں میں امتحان ایسے ہی موقع پر ہوتا ہے کہ جب کوئی دشمن پریشان کرنا شروع کرے تو اب یہ کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے صبر کے اس امتحان میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبتلا فرمایا تھا۔ کوئی نبی ایسے نہیں چھوٹے جن کو کسی نے تکلیف نہ دی ہو۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ سنت کہ کوئی نہ کوئی ان کو پریشان کرنے والا، تکلیف دینے والا، اور نائبین انبیاء کے ساتھ بھی یہ معاملہ اللہ پاک ان کے مرتبے اور مقام کے حساب سے لازماً کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ کا قانون ہے کہ ہر نبی کے لیے اللہ پاک نے ایک دشمن تیار کیا۔ جعلنا، ہم نے بنایا، میرے منہ کو آئیں یہ ان کی ہمت، یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں۔ تو دشمن اللہ پاک کھڑا کرتے ہیں۔ اہل علم حضرات کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب وہ نیابت رسول کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تو یقیناً انہیں اس امتحان میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب وہ صبر کرتے ہیں یا صبر کا دامن چھوڑتے ہیں، یہ ان پر منحصر ہے۔ نبی علیہ السلام کو ستانے والے پوری زندگی تھے آپ کے ساتھ، پوری زندگی۔ آپ علیہ السلام کا وصال کا دن کم از کم خالی رہا دشمن سے، یہ بھی نہیں۔ وصال تک بھی نبی علیہ السلام کے دشمن موجود تھے، اور آج بھی آپ کی روح کو تکلیف پہنچانے والے دنیا میں موجود ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی جو دوامی سنتیں ہیں، ہمیشہ کی سنتیں، ان میں ایک سنت کہ کوئی نہ کوئی پریشان کرنے والا موجود رہا۔ اور یہ جو صبر کے امتحان میں ہے، اس میں اکثریت فیل ہو جاتی ہے، اکثریت فیل ہو جاتی ہے۔ باوجود طاقت کے اور قدرت کے بدلہ نہ لینا، صبر کر لینا اللہ کے ہاں بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اللہ کے مقبولین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں کبھی ایسی صورتحال میں مبتلا کرتے ہیں، ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ لفظ ذلیل کا استعمال کیا ہے مشائخ، کہ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اس وقت ان کو سمجھنے اور پہچاننے میں۔ چنانچہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، چونکہ مقام و مرتبہ بڑا تھا ان کا، نبی علیہ السلام کی پوری ازواج میں سب سے زیادہ قرب، سب سے زیادہ مقبولیت محبوب علیہ السلام کی نظروں میں ان کو حاصل تھی، تو امتحان بھی ویسے ہی آیا، ذلت ہوئی۔ جو کمزور ایمان والے تھے ان کے قدم ڈگمگا گئے، اور انہوں نے بھی ایسی ویسی باتیں کرنی شروع کر دی مجان عائشہ کے بارے میں۔ ایسا سخت امتحان کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ عائشہ اگر کوئی خطا سرزد بھی ہے تو اٹھو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو۔ مجان عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کے تو میرا دل پانی پانی ہو گیا، ٹوٹنے کی انتہا ہوگی جب نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا اور اس کی بندی کا بھی آپس میں تعلق کے اظہار کا موقع تھا۔
کہ اللہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عائشہ سے خود مجھے کتنا تعلق ہے اور عائشہ کو مجھ سے کتنا تعلق ہے۔ امام الانبیاء کے ہوتے ہوئے جب براءت کی آیتیں نازل ہوئیں تو اماں جان عائشہ کو ان کی والدہ ام رومان نے کہا کہ عائشہ اٹھو، نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو، جاؤ ملو۔ کہنے لگی نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا ہے، میرے اللہ نے میرے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے کہ میری برات ظاہر کی۔ ناز کا انداز تو تھا ہی ایک بحیثیت بیوی ہونے کے، دوسرے اس وقت بس کوئی نہیں رہا تھا فیما بینہا و بین اللہ علیہ معاملات، اللہ کا اور اللہ کی بندی کا معاملہ۔ تو ذلت کی عجیب و غریب وادی میں ان کو ڈالا گیا، اس میں رگڑے کھائیں، اور پھر اللہ نے جب عزت بخشی تو اچھے اچھوں کے دانت کھٹے کر دیے اللہ۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اللہ نے نمٹا۔ تو کبھی اللہ والوں پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ ان کی ذلت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا تھا، کچھ گڑبڑ تھی، اس لیے آج یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اصل میں اللہ پاک ان پر ویسی صورتحال لا کر کیا چاہتے ہیں؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ۔ ایسے ہی کیا ہے؟ بازو والا باز لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ پاک جو ہے جتنے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو طیب اچھے لوگوں سے چھانٹنا چاہتے ہیں، تمیز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کے یہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، بکریوں کی بھی اور ہم جیسے ناہنجاروں کی بھی۔ تو بکری تو معصوم جانور ہے، بکری کی تقریباً شباہت لیے ہوا کون ہوتا ہے؟ کلب، کتا ہوتا ہے بکری کی تقریباً شباہت لیا ہوا۔ تو بکریوں کے ریوڑوں میں کتا گھس جائے تو پہچانا نہیں جاتا کہ بکری ہے کہ کتا ہے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، پھر اللہ پاک جب اچھی طرح آزما لیتے ہیں، کانٹ چھانٹ کا عمل پورا ہو جاتا ہے تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم میں کم سے کم 4-6 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا سبحانک اپنے ہی بارے میں، بھئی میری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان، اتنی جرأت، اتنی ہمت، اتنی فحش غلطی، اتنا بڑا الزام لگاتے ہو تم۔ یہ فرمایا اللہ، ایسے نالائق اور گدھے کی بھی نماز جنازہ نبی علیہ السلام پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ جس خبیث نے نبی علیہ السلام کی محبوب زوجہ مطہرہ، پوری امت مسلمہ کی عظیم ترین ماں کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، اس کمبخت کو اپنا کرتا مبارک دیا بطور کفن کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ محبوب آئندہ آپ نے نماز پڑھنا نہ قبر پہ کھڑے ہونا۔ کیا ظرف تھا نبی علیہ السلام، کتنا بڑا ظرف تھا۔ اور آج ہم معمولی ستانے والے کے ساتھ کیا کرتے، اس کے پورے خاندان کے دشمن ہو جاتے، اس کے گھر کی عورتوں کی عزت کے در پہ ہو جاتے، پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے۔ روح
روحانی بیماریوں میں ایک انتہائی خطرناک بیماری، کینسر اور ایڈز سے زیادہ خطرناک بیماری، ہیپاٹائٹس سی سے زیادہ خطرناک وائرس روحانی بیماریوں میں، اس کا نام ہے حسد۔ انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی۔ انگریزی میں اس کے لیے ایسا لفظ ہے کہ اس میں خود جلنے کا مفہوم آتا ہے، جیلسی، جلس، اردو میں جلنا کہتے ہیں۔ حسد حرام ہے، جیسے سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، خنزیر کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، ایسے ہی حسد حرام ہے۔ ہم لوگ روحانی بیماریوں کا درجہ نہیں جانتے کہ یہ روحانی بیماری کس درجے کی ہے، اس کا کتنی خطرناکی ہے، اس کی یہ وائرس کس درجے کا ہے۔ ہم چونکہ جانتے نہیں، اس لیے سب کو معمولی سمجھتے ہیں، ہلکا لیتے ہیں۔ ایک ایمان والے کو تکبر کے بعد، تکبر، غرور، انانیت کے بعد اگر کوئی بیماری تباہ کرنے والی ہے تو وہ حسد۔ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام تک محفوظ نہیں رہ پائے، اس سے حاسدین نے نبی علیہ السلام کو بھی نشانہ بنایا، اور معوذتین جو نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں تذکرہ ہے حاسد کے، حسد کے شر سے پناہ مانگنے کا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، کیونکہ حسد ہوا تھا نبی علیہ السلام سے، اس لیے اس نے جادو کیا تھا۔ جادو کرنے کی وجہ حسد ہوتی ہے، کسی کو ذلیل کرنے کی وجہ حسد ہوتی ہے، کسی سے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ حسد ہوتی ہے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کی وجہ حسد ہوتی ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اللہ پاک کوئی نعمت جب دیتے ہیں، چاہے نعمت دنیاوی ہو چاہے نعمت دینی ہو، کوئی بھی نعمت جب دیتے ہیں تو دوسرا بندہ اس نعمت کو ہضم نہ کر سکے تو حسد پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، ناک منہ چڑھاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا اس کو کہ یہ نعمت اس کو کیسے مل گئی، یہ حسد ہے۔ حاسد جو ہے دو مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلی مصیبت یہ ہے کہ وہ اس پریشانی میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کیسے یہ نعمت اس کے پاس سے نکل جائے، چھن جائے، ختم ہو جائے۔ اس میں خوار ہوتا رہتا ہے، جب تک وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے وہ چین سے نہیں بیٹھتا، نعمت چھن جائے، چھن جائے، چھن جائے، اس میں دن رات گزرتے رہتے۔ اس کے یہ پہلی مصیبت ہے۔ دوسری مصیبت کیا ہے؟ 2 مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو دوسری مصیبت کیا ہے؟ دوسری مصیبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسے نقصان میں مبتلا کرتا ہے کہ اس نقصان کی کوئی تلافی نہیں۔ اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ پہلا تو کیا ہے کہ نعمت چھن جائے، اس میں خوار ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا، ایسے نقصان میں مبتلا ہوتا رہتا ہے آئے دن جس کی کوئی تلافی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ حسد کرنے کا آٹومیٹیکلی جو ایفیکٹ پڑتا ہے وہ یہ کہ اس کا خون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح آپ اس کو تجربہ کریں۔
اس کا خون کم ہوگا، خود اس کی ذات کو نقصان ہوتا، صحت برباد ہوتی اس کی، اور وہ صحت جو پہلے تھی لوٹ کے نہیں آتی۔ یہ حاسد کے ساتھ یہ دوسری مصیبت ہے۔ اکثر حاسدوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا حسد خود ان کو کالا پیلا کر رہا ہے۔ عاجز نے خود حاسدوں کو دیکھا، پہلے اچھے خاصے چہرے چمکتے ہوئے، کھلتے ہوئے، چہرے پر بشاشت، لگتا تھا جسم میں پانی ہے، دکھ کے آنے والا بندہ حسد کی مصیبت میں مبتلا ہوا، چہرہ کالا پڑ گیا، دبلا ہو گیا، گال پچک گئے، خود ہی مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اب اس کی کوئی تلافی بھی نہیں، کوئی تلافی نہیں اس کی، کیونکہ حاسد کے ساتھ اللہ کی سزا یہ ہوتی ہے، حاسد کے ساتھ اللہ کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر حسد سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اکثر و بیشتر۔ اب پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے پنگا لیتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی، اللہ سے مقابلہ کر رہا ہو، کیوں نوازا آپ نے اس کو، مجھ سے پوچھا، مجھ سے سائن لیا آپ نے پہلے، گویا اللہ سے یہ کہہ رہا ہے۔ حسد کرنے کا مطلب یہ سب کہنا ہے اللہ سے، تو اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک، لو پنگا، میں بھی تم سے نمٹتا ہوں۔ تو توبہ کی توفیق اکثر نہیں ہوتی حاسد کو۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے گناہگار ہونے کا علم ہوتا ہے اور وہ کبھی نہ کبھی گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حاسد ہمیشہ اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، کبھی اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں حسد کر رہا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے وہ کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، اس کے خاندان کو جانتا ہوں، یہاں تک پہنچا ہے تو کس کو ڈبا کر پہنچا ہے، کس کو مار کر پہنچا ہے، کس کے ساتھ کیا کر کے پہنچا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ بول کے اس طرح کی باتیں کر کے جسٹیفائی کرتا ہے اپنے حسد کو، اور حسد کو حسد نہیں سمجھتا بلکہ اصلاح سمجھتا ہے کہ میں تو اس کی اصلاح کر رہا ہوں، دوسروں کو اس کے نقصان سے بچا رہا ہوں۔ جیسے ہمارے مشائخ نے کہا نا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بدعت کو سنت سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی حاسد حسد کو اصلاح سمجھ رہا ہوتا ہے، لہذا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان انسان کون ہوتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے، جنرل نالج کا سوال، سب سے زیادہ پریشان دنیا میں کون ہوتا ہے، تو آپ فوراً جواب دینا حاسد۔ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان رہنے والا کون؟ حاسد، جلس، جلیبی کھانے والا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ اپنے اعتبار سے جلیبی ہی کھاتا ہے۔ حسد کرنے والا یقیناً غیبت کرے گا، حسد کرنے والا یقیناً چغلی کرے گا، حسد کرنے والا یقیناً جھوٹا الزام سامنے والے پر ڈالے گا، حسد کرنے والا یقیناً بہتان باندھے گا، حسد کرنے والا یقیناً سامنے والے کو ذلیل کرے گا، حسد کرنے والا یقیناً جھوٹ بولے گا۔ دنیا بھر کے گناہ حسد کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اسی لیے اس کی زندگی جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جل جل کر کوئلہ ہو رہا ہوتا ہے، خود ہی جل جاتا ہے، محسود کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے مشائخ نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ محسود بھی نہ بنو، چھپاؤ اپنے آپ، اپنی نعمتوں کو زیادہ ظاہر نہ کرو، زیادہ ایکسپوز نہ کرو اپنے آپ۔ شو آف کرنے کی وجہ سے بھی بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں زیادہ اپنی پبلسٹی چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے نعمت دی ہے، استعمال کرو، شو آف کیوں کر رہے؟ اس سے حسد ہو جاتا ہے۔
تو محسود بھی نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر اللہ کی تقدیر کے اعتبار سے بن گئے تو تکلیف تو ہوگی، یہ بات کو حاسد پریشان کرے گا، صبر کیجیے۔ جو بھی بات آئی کہ دشمن کی تکلیف پر صبر کرنا، اس بیماری کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ حسد کی بیماری میں مبتلا ہونا نفس امارہ کا شکار ہونے کی دلیل ہے۔ ایسا بندہ ضروری ہے اس کے لیے کہ کسی شیخ کی خدمت میں جائے اور اس سے کہے کہ میں اس طرح کا بیمار ہوں، آپ میرا علاج کیجیے۔ عرش پر پہلا گناہ، ابلیس کا نام پہلے عزازیل تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کریمہ سعدی میں کیا فرمایا؟ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو جناب عزازیل جو ابلیس، بعد میں ابلیس ہوا، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، کیا ہے اسرائیل کے اسرائیل نہیں بولو، اسرائیل میں وہی ہے نا، فی الحال اسرائیل بنا ہوا ہے، وہ عزازیل تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ پاک کا جب حکم ہوا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، یہاں آ کے ابلیس بنا، ورنہ تو اس سے پہلے وہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاذ، فرشتوں کا استاذ تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اس کا لقب پڑا طاؤوس الملائکہ، فرشتوں کا مور، یعنی فرشتوں کے سر کا گویا تاج۔ طاؤوس الملائکہ کون تھا؟ شیطان پہلے تھا۔ تو اس نے جو سجدہ نہیں کیا نا، کس وجہ سے نہیں کیا؟ حسد، حسد ہوا اس کو۔ کا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیسے جھکوں اس کے سامنے؟ جلن ہو رہی ہے مجھے، میں اتنا پرانا آدمی ہوں، سینئر سٹیزن ہوں جنت کا، ہاں میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنے سجدے کیے، اتنے رکوع کیے، اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا۔ عجیب شیخ اور پیر ہیں آپ کے، کل آدم کو پیدا کر کے آج خلافت دے دی، انا جعلناک فی الارض خلیفہ۔ میں کتنے دنوں سے خلیفہ بننے کے چکر میں جو ہے مر رہا ہوں، مجھے بناتے ہیں آپ خلیفہ، اس کو بنا دیے۔ ارے بات خلافت پہ حسد جو ہے سب سے پہلے پیش آنے والی چیز ہے۔ ارے بات سمجھ میں، یہ نقطے کہیں نہیں ملیں گے آپ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ارے بات سمجھ میں، خلافت پر حسد دنیا قائم ہونے سے پہلے پیش آنے والی چیز ہے۔ اچھا کبھی خلافت اچھے لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آتی، حسد نہیں ہوتا بیچاروں میں، ان کا نفس خراب نہیں ہوتا، نیت فاسد نہیں ہوتی، ان مخلص ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی ان کو، تو وہ بیچارے کیا کہتے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ آپ نے خلافت دے دی، کیا ہے ایسا؟ ٹھیک ہے سمجھے، ارے بات سمجھ میں، یہ انداز مخلصین کا ہوتا ہے بیچاروں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کر رہے ہیں، کس کو بنا رہے ہیں، کس کو بھیج رہے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کو بھی کبھی چیز نہیں سمجھ میں آتی، یہ خلافت ہے ہی ایسی چیز۔ تو حسد کی وجہ سے جب شیطان نے
اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ پاک نے اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا. اخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلی یوم الدین، نکل جا یہاں سے مردود، صبح قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے. طاؤوس الملائکہ جا کر کیا ہو گیا؟ وہ ابلیس بزن آن لعنت گرفتار کرت. حسد اصل میں یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تکبر کی بھی ماں، اگرچہ تکبر کو مشائخ نے ام الامراض بتایا ہے. ام الامراض اس لیے کہ دکھ کر آنے والا جو مرض ہے وہ تکبر ہوتا ہے، لیکن اس تکبر کو پیدا کرنے والی چیز، تکبر کو اندر سے باہر لانے والی چیز حسد ہوتی ہے. حسد دکھ کے نہیں آتا، حسد داڑھی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، پگڑی کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو دکھتا نہیں بیچارہ ہوا. ارے بات سمجھ میں نہیں، سمجھ میں آ گئی. صدری کے اندر کی جیب میں ہوتا ہے حسد، اوپر کے بھی جیب میں نہیں ہوتا. وہ جب جوان ہوتا ہے نا تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تکبر ام الامراض اس اعتبار سے کہ وہ دکھ کر آتا ہے، حسد دکھ کر نہیں آتا. تو شیطان کو حسد ہوا، اس نے اظہار کبر کیا، کہا انا خیر منہ. پھر اس نے بتایا کہ میں انا خیر منہ کیوں بول رہا ہوں، کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیوں بول رہا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پیچھے یہ حسد چھپا ہوا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. بات سمجھ میں آ رہا؟ پہلا اظہار اس گناہ کا عرش پہ ہوا، پھر دوسرا اظہار فرش پہ ہوا. دنیا بننے کے بعد بھی سب سے پہلے وجود میں آنے والی چیز حسد، اور دنیا بننے سے پہلے بھی حسد. وہ تو مشہور ہے نا، زمین پر جو حسد ظاہر ہوا، حابیل اور قابیل کا معاملہ. قابیل نے حابیل کو قتل صرف اس بنیاد پر کیا کہ قابیل کو حسد ہو گیا تھا. بس حسد کی بنیاد پر قتل بھی ہوتا ہے. حسد اتنی خطرناک چیز ہے، قتل بھی ہو جاتا ہے. حاسد محسود کو مار ڈالتا ہے، جیسے قابیل نے حابیل کو مارا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. محسود کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ حاسد اگر مارنے پر بھی تل جائے تو یہ کوئی انتقام نہ لے اور کوئی بدلے کی کیفیت نہ پیدا کرے. اس سے کہے کہ ٹھیک ہے تم اگر مارنا چاہتے ہو تو مار لو، میں تو نہیں ماروں گا، اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ کا ڈر. تو قابیل کو حابیل کو جو نعمت ملی تھی وہ برداشت نہیں ہوئی، حسد ہو گیا. تو عموماً جس کو نعمت ملتی ہے اس نعمت کو ہضم نہ کرنے پر حسد ہوتا ہے. تو فرش پر ظاہر ہونے والا سب سے پہلا گناہ حسد. حسد کی علامتیں کیا ہیں؟ اس سے پہلے یہ سنیں کہ جتنے قابیلستان سے تعلق رکھتے ہیں، قابیلستان نہیں سمجھے؟ قابیل والی فطرت. قابیل نے ایک ملک بسایا، حسد والا ملک، اس کا نام ہے قابیلستان. تو قابیل والی فطرت کے لوگ جب بھی دنیا میں پائے جائیں گے، قتل و غارت گری بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے لیے تکلیفیں دینا، ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے در پے ہونا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا،
ایک دوسرے کی عزتوں کو خاک میں ملانا، یہ سب ہو سکتا ہے جب بھی کوئی قابلی دنیا میں موجود ہوگا، اور ہر ایک کو قابیل سے حصہ ملتا ہے، اتنے حاسد ہوتے ہیں۔ قابیل نے خوبصورتی پر حسد کیا تھا، حابیل کے مقدر میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ قابیل کے مقدر والی لڑکی سے زیادہ حسین تھی، اس لیے حسد ہو۔ تو کہیں حسن کی وجہ سے حسد ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹ قابیل کی خلافت ہو جائے گی۔ اگر حسن کی وجہ سے حسد ہوا کسی کو تو براہ راست قابیل کا خلیفہ، ڈائریکٹ خلیفہ۔ کبھی دولت پر حسد ہوتا ہے، کبھی صحت پر حسد ہوتا ہے، اور کبھی پڑھائی ایجوکیشن پر حسد ہوتا ہے، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر۔ تو ہر ایک کو گویا قابیل سے حصہ مل رہا ہے۔ سوچے، علم کی بھی نعمت ملی ہوئی ہو، ایمان کی بھی نعمت ملی ہوئی ہو، حتیٰ کہ نسبت کی بھی نعمت ملی ہوئی ہو، اور قابیل سے بھی تعلق ہو، کس قدر افسوسناک بات ہو۔ حسد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جس سے حسد ہوتا ہے، اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی برا حال آ جائے تو یہ حاسد آدمی خوشی مناتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اوہ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، خوش ہوتا۔ یہ پہلی علامت۔ محسود کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو حاسد کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوشی منانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 99.9% بندہ اسی مصیبت میں یا اس سے خطرناک مصیبت میں مرنے سے پہلے مبتلا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے مبتلا ہوتا ہے اسی مصیبت میں۔ حتیٰ کہ بے ایمان آدمی کو اسلام اور ایمان کے سخت ترین دشمن کو بھی خوشی پریشانی میں مبتلا دیکھ کر خوش ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت ہوتا ہے، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کبھی۔ دیکھو کیسے کیسے کر رہا تھا، نبی علیہ السلام کے کارٹون بنا رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، جل کے مر گیا، خوشی مناؤ، لڈو بانٹو۔ غلط، ناجائز، نہیں کر سکتے یہ حرکت۔ پوچھ لیجیے حضرات اہل علم سے، نہیں معلوم ہوگا آپ لوگوں کو لیکن حقیقت یہی۔ اطمینان کا اظہار کرنا کہ ایسا شخص جس کی وجہ سے اسلام کو، مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی، اللہ پاک نے اس کی طرف سے راحت بخشی، الحمدللہ، بس خوشی نہیں منا سکتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے، لندن میں رہتے تھے۔ انہوں نے خط لکھا، حضرت یہاں مسجد میں، ایک مقامی مسجد میں محراب جلا دی گئی تھی، قرآن پاک کے نسخے جلا دیے گئے تھے، الزام مسلمانوں پر ہی آیا تھا، کورٹ میں مقدمہ چلا، کافی دنوں بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی الزام انہوں نے یہ ڈالا تھا کہ مسلمانوں نے خود ہی جلایا محراب کو، قرآن کو، تاکہ فضا کو منتشر کر سکیں، مسائل کھڑے کر سکیں، یہ مقدمہ ڈالا گیا تھا۔ لیکن کورٹ نے جب فیصلہ سنایا تو وہ فیصلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، فلاں اس میں شامل ہے۔ تو اس کی اطلاع انہوں نے دی تھی حضرت شیخ کو، ان کے شیخ بھی تھے وہ، تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی۔ کیسے اطلاع دی؟ حضرت الحمدللہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ حقیقی دشمن آشکارا ہو گئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی عزت کی لاج رکھ لی۔ حضرت نے جواب لکھا، پیارے الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی عظمت کو بحال کیا اور ان کو ذلیل ہونے سے بچایا اور حقیقی دشمن سامنے آ گیا۔
لیکن یہ جو تم نے لکھا کہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی پریشانی جائز ناجائز اس سے قطع نظر کسی کی پریشانی پر اظہار خوشی خطرہ بن جاتی ہے۔ وہ خلیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ حضرت مولانا علیمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو حضرت ایک دم اچھل پڑے اور حضرت نے فرمایا کہ ایسی باریک بات سوائے کتب کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا، اتنی باریک بات سوائے کتب کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ ہم لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں نا، کفار کو لے کر، مشرکین کو لے کر، یہود و نصارہ کو لے کر، مجوسیوں کو لے کر، اسلام اتنا حساس اور نازک اور ایک انتہائی نازک اندام، حسینہ سے بھی نازک مذہب ہے کہ وہ ایسی اوچھی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آدمی کے وقار کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، پھسل کے گر گیا، اب ہاں 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 ہنس رہے ہیں، تو یہ آپ کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے، آپ کے بے وقار بندہ ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی گر گیا آپ ہنس رہے۔ جیسے کسی کو ریح خارج ہوئی، ایک فطری چیز ہے، انسانوں کے ساتھ اللہ نے لگایا ہوا ہے، کھلکھلا کے کسی نے ہنس دیا، اس کے گھٹیا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ خاندانی آدمی ایسی اوچھی حرکتیں نہیں کرتا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، ضمناً کہا عاجز نے یہ کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ کسی بزرگ کی مجلس میں یہ حادثہ پیش آیا تو اچانک سے بات بدل کے ان بزرگ نے کہا کہ چلو آؤ ہم سب لوگ وضو کر کے آتے ہیں، ہم سارے لوگ وضو تازہ کر کے آتے ہیں، چھپا لیا۔ تو یہ انسان کی شرافت کی بات ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ ذرا ڈیسنٹ رہے، سنجیدہ رہے، رعب ختم ہو جاتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے۔ اور کسی بندے کا جل کر مرنا، کٹ کر مرنا، کسی بندے کو سزا مل جانا، کچھ ہو جانا، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ کسی کے جلنے پہ آپ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ بندہ تو اللہ کا ہی ہے نا، بندہ تو اللہ کا ہی ہے نا۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 میں ایک انتہائی بگڑا ہوا خبیث، ایک نمبر کا خبیث، سارا خاندان اس کو گالیاں دیتا کہ تو اپنے ماں باپ کے لیے عذاب ہے، لیکن کیا ماں باپ بھی اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو سزا باپ کو دینا ہے دے گا اپنے بچے کو، لیکن اس بچے کی طرف ہلکی سی حقارت کی نظر ڈالنے والے کے ساتھ باپ کیا سلوک کرتا ہے؟ یہ نقطہ ہے اس میں۔ بندہ تو وہ اللہ کا ہی ہے، اگرچہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کا دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے، سب کچھ ہے، لیکن بندہ اللہ کا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو تانا ڈالنے والے؟ یہ نقطہ ہوتا ہے اس میں۔ اور بھائی کوئی نفس سے جو ہے نا بری نہیں ہے۔ کون سا آپ اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے خوش ہو رہے؟ نفس کو خوشی ہو رہی، نفس کو خوشی ہو رہی۔ نفس کو جائز طور پر بھی ہمارے مشائخ خوش ہونے نہیں دیتے تھے۔ خوش کیوں ہو رہے اتنا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ وہ لکھتے ہیں، بچپن کی عمر تھی، میں زیادہ تر والد محترم کے ساتھ ہی رہتا تھا، مدرسے میں تعلیم جاری تھی، اس وجہ سے والدہ اپنے مائکے میں تھیں۔ رمضان شریف میں والد صاحب نے جانے کی اجازت نہیں دی، قرآن سنانے کی بھی ذمہ داری لگائی اور تعلیم میں بھی کچھ اضافی ایکٹیویٹیز جو ہے، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز، تاکہ بندہ اور امپرومنٹ لائے اپنے اندر اور آگے بڑھے اور باصلاحیت ہو۔ بچے لیتے ہیں نا ایکسٹرا کلاسز وغیرہ، اس طرح کی ایکٹیویٹیز لگا کے ان کو مشغول کر دیا تھا پورے رمضان بھر میں۔ 15 رمضان کے بعد بلایا ایک دفعہ، ادھر آؤ، حضرت نے خود لکھا ہے، والد صاحب نے بلایا، بلا کے یوں فرمایا، تیرا کاندھلا عید کرنے کو جی چاہے؟ یوں پوچھا، پوچھا تیرا
کاندھلا عید کرنے کو جی چاہے، یعنی ننیال میں جا کے عید کرنا چاہتا ہے ماں کے ساتھ، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں خوشی سے اچھل پڑا. میں نے کہا ضرور. کہنے لگے اچھا 1-2 دن پہلے بھیج دوں گا. کہتے ہیں اس کے بعد میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ والد صاحب کی طرف سے ایسی اجازت مل جانا ایک انوکھی چیز، اسٹرینج. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میرا عجیب و غریب طریقے سے گزرا، گھنٹہ نہیں، منٹ گنا، کیسے کروں گا، ویسے کروں گا، ویسے کروں گا. خدا کر کے 27 کے بعد 28 آئی. اب یہ سوچنے لگے کہ بس اب حکم ہوگا کہ فلاں کے ساتھ چلا جا. حضرت فرماتے ہیں کان اسی آواز کو سننے کے لیے بے چین تھے کہ والد صاحب بلا کے کہیں گے فلاں کے ساتھ چلا جا. 28 کا پورا دن گزر گیا، 29 آ گئی. اچانک آواز دی. میں ایک دم سے خوش ہو گیا کہ اب جانے کا نمبر آیا. فرمانے لگے کیا کرے گا جا کر. کیا فرمایا 29 کو؟ کیا کرے گا جا کر. بس حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا. اپنے کمرے میں آ کے دونوں تکیوں کے بیچ میں سر ڈال کے وہ رویا کہ تکیے بھیگ گئے. اور والد صاحب کو خوب سنا دی تنہائی میں کہ بزرگ بنے پھرتے ہیں، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، ایک معصوم کے ساتھ میں ایسے کیا، 15 دن تک اس کو خوش کر کے اچانک ایسے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، فلاں چنا. خیر رو دھو کے کر کے آنکھیں سجا کے جب باہر نکلا تو والد صاحب دیکھ رہے تھے. فرمانے لگے کیا فرمایا، ذرا دل کے کانوں سے سننا. فرمانے لگے تجھے بھیجنے کو میرا بھی جی چاہے تھا، تجھے بھیجنے کو میرا بھی جی چاہے تھا، لیکن جانے کی تو جو حد سے زیادہ خوشی منایا اس وجہ سے میں نے تجھے روک دیا. جانے کی جو حد سے زیادہ خوشی منایا اس کی وجہ سے میں نے تجھے روک دیا. تربیت. جائز طور پر بھی نفس کو زیادہ خوش ہونے نہیں دینا. تو ناجائز نفس کی خوشی کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ معاملے اللہ کے ہوتے ہیں، تکوینی ہوتے ہیں. نظام اللہ کا جو ہے ایک تکوینی ہوتا ہے، ایک تشریعی ہوتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں. تو یہ معاملے کسی کا غالب آ جانا، کسی کا مغلوب ہو جانا، کسی کا ذلیل ہو جانا، کسی کا عزت دار ہو جانا، کسی کا جو ہے مر جانا، کسی کا زندہ رہ جانا، فلاں فلاں فلاں، یہ اللہ کے نظام تکوین کا سسٹم ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کے ساتھ کچھ کریں، کسی کے ساتھ کچھ کریں. تو خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہے اب پھنسا. بسا اوقات اللہ پاک اس مصیبت والے کو مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس لیے کتنے حاسد ہیں جو حسد کی وجہ سے ایسی مصیبتوں کے اندر آ جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن حاسد کے کان بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے، کہ ایک بات بھی اس کے محسوب کے تعلق سے کہیں سے لیک ہوتی ہے تو فوراً اس کو پہنچتی، اس کے کانوں کو پہنچتی ہے. سب سے پہلے حاسد کو پتہ چلتا اور اس کا حسد مزید بڑھتا چلا جاتا. چنانچہ نبی علیہ السلام سے حسد ہوا یہود کو، مشرکین کو حسد نہیں ہوا. ابو جہل کو، ابو لہب وغیرہ کو حسد نہیں ہوا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں جس راستے پہ ڈالا اس کے خلاف کدھر بلاتے ہو تم؟ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی دیکھا، یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا. سمجھتا نہیں والی مصیبت تھی ان کے ساتھ. جاہل لوگ تھے، سمجھتا نہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ سمجھتا نہیں کا معاملہ تھا ان کے ساتھ میں، حسد کا نہیں. یہود کو سب سمجھتا تھا، اچھے سے سمجھتا تھا، زیادہ سمجھتا تھا. بلکہ آئی بات سمجھ میں، اس لیے ان کو حسد ہوا. ان کو معلوم تھا یہی محمد رسول اللہ، ان کو معلوم تھا یہی خاتم النبیین ہے، ان کو معلوم تھا یہی رحمت للعالمین ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہی محبوب رب العالمین ہے.
سب معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا. مسلمان اتنا نہیں جانتے تھے جتنا یہود جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں جبکہ ان کو پتہ ہے. تو یہود کو حسد ہوا، کفار کو حسد نہیں ہوا. اور حسد جو ہوتا ہے وہ جاننے والے کو ہوتا ہے، نہیں جاننے والے کو نہیں ہوتا. نعمت کی اہمیت کا جس کو علم ہوتا نا اسی کو حسد ہوتا. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اس نعمت کی کیا اہمیت ہے، اس نعمت کی کیا ویلیو ہے، وہ کیا حسد کرے گا. اس لیے اگر محسود بن رہے ہو، اللہ نہ کرے کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ آپ کا حاسد ہے، تو پہلی فرصت میں اپنے آپ کو اطمینان دلانا کہ تم کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس کو اچھی طرح ہے کہ یہ نعمت کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا بڑائی ہے اور کیا عظمت ہے وغیرہ سب. تو یہود کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ. علم تھا ان کے اندر، علم کی وجہ سے علو آتا ہے، علو بڑائی، تکبر علم کی خصوصیت ہے. اور علماء یہود میں علم بہت تھا. آج بھی مستشرقین کہتے ہیں ان کی قوم کے علماء کو جو مسلمانوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو وہ تکبر کی وجہ سے کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے من پسند لوگ ہیں. تو تم کون آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ دوسری قوم تھی عیسائی قوم، وہ بیچارے ایسے ہی تھے، ان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. تیسرے مشرک تھے، ان کے اندر شرارت تھی، رگ رگ میں شرارت. عیسائیوں میں شرارت نہیں تھی. شرارت کن میں تھی؟ مشرکین میں. عیسائیوں کا انداز وہ والا ہوتا ہے جو قرآن عظیم الشان نے کہا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. میٹھی چھری. اور مشرکین شرارتیں کرتے تھے. اب یہود کیا کرتے تھے؟ یہود خباثتیں کرتے تھے. شرارت سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا. بچے کی شرارت سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ ایک آدھ چینی کا برتن پھوڑ دے گا اور کیا کرے گا، 4 پیسے خرچ ہوں گے آپ کو، اتنا ہی ہوگا. خباثت سے بہت مسائل جنم لیتے ہیں. 2 بندوں کی اچھی بھلی زندگی خراب ہو جاتی ہے اور میریٹل لائف پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے خباثت کی وجہ سے. 2 اچھے دوست جو آپس میں شیر و شکر ہو کر رہنے والے تھے وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ خباثت کی وجہ سے. تو یہودیوں میں خباثت، مشرکین میں شرارت اور عیسائیوں میں بغاوت. بغاوت کے لیے میٹھی چھری بننا پڑتا ہے، باقی کھل کر نہیں آتا. تینوں کی 3 خصوصیتیں. تو یہود کو جو حسد ہوا تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہم میں سے آئیں گے. حالانکہ ان کو معلوم تھا نہیں آئیں گے، لیکن پھر بھی ان کو ایک ناز تھا. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ بھیجیں گے، ہم میں ہی بھیجیں گے آخری نبی. لیکن آخر کار نبی علیہ السلام تشریف لائے بنو اسماعیل میں، جزیرہ عرب میں. یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں. تفصیل ہے اس کی. بہرحال نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان لوگوں نے ساری نشانیاں ان میں پائیں وغیرہ وغیرہ. تو یہودیوں کو جو حسد ہوا وہ اس وجہ سے کہ ہمارے خاندان میں آخری نبی آنے چاہیے. 1,23,000 ہم لوگوں میں سے آئے تو ایک کیوں نہیں آ رہا؟ ختامہ مسک، آخری جو اسٹیمپ ہے، آخری جو مہر ہے، کس کی لگے گی؟ وہ نبی علیہ السلام. وہ مہر ہماری لگنی چاہیے، آخری نبی ہم میں ہونے چاہیے. تو توقع ان کو یہ تھی.
لیکن اب نہیں ہوا تو حسد شروع ہو گیا کہ یہ نعمت ہمارے نسب کو ملنی چاہیے تھی۔ تو بنیاد کیا ہے یہاں پر کہ بندہ اپنے کو نعمت کا مستحق سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اس کو دے دی، الحمدللہ۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کہوں کہ مجھے ملنی چاہیے تھی؟ تو ان کو جو آگ لگی اسی کا نام حسد ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے انہوں نے ہمارے محبوب علیہ السلام سے حسد کیا، تو محبوب علیہ السلام سے جڑی ہر چیز ان کی محسوب ہے، سارے مسلمانوں سے ان کو حسد ہے کہ تم ایسے نبی کے ماننے والے ہو جس نبی سے ہم کو پرخاش ہے کہ وہ ہمارے خاندان میں سے نہیں تھے، ہمارے ٹرائب میں سے نہیں تھے، کسی اور طرف سے آ گئے، ان کو تم فالو کرتے ہو، لہٰذا ہم تم کو نہیں مانتے، ہم تم کو ڈسٹرب کریں گے اور خباثتیں اپنی کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ سخت ترین دشمنی جو کریں گے نا ایمان والوں سے وہ یہود کریں، سخت ترین دشمنی۔ تو یہ ایسی مقدر والی دشمنی ہے کہ اگر کوئی یہودی ہے تو مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہود تم سے مطمئن ہو ہی نہیں سکتے، تم کیوں بلا وجہ ان کی بات مان رہے؟ اس دور میں پورا عالم عرب جو یہودیوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے وہ قرآنی حکم کو نہیں سمجھ رہا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ قرآنی ہدایت کو نہیں سمجھ رہا، وہ یہودیوں کے سامنے ناک بھی رگڑ رہے، جب تک مسلمان ہیں وہ ان کو نہیں تسلیم کریں گے۔ قرآن نے خود کہا کہ تم کو نہیں مانیں گے وہ لوگ، اللہ نے کہا، یعنی ایسا جیسے وہ مخلص دوست سمجھاتا نا بھائی وہ تم کو اپنا نہیں سمجھتا، بات مانو میرے، تم کیوں دھوکہ کھا رہے ہو، تمہارا ہے بول، ایسے بولتا نا ایک دوست آ کے، تو ایسے اللہ بول رہے ایمان والوں سے کہ دیکھو وہ تم کو نہیں مانتے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، وہ مانیں گے صرف ایک ہی شکل میں، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم اسلام چھوڑو یہودی بن جاؤ تب مانیں گے تم کو۔ یہ کرو گے تم؟ یہ نہیں کرنا، کیوں؟ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ کا راستہ ہی ہدایت ہے۔ تو اس لیے ان کو سخت ترین دشمنی ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ پیچھے سے بھی ڈسنے والا ہے، سامنے سے بھی ڈسنے والا ہے، تو اس کو دوست بنا کے فائدہ کیا ہے؟ تم تمہارے گھر ہم ہمارے گھر۔ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے کہ نہ صحبت ہے، نہ تربیت ہے، نہ کچھ اللہ پاک نے جو عقل دی ہے اس کا استعمال کرنا ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ اسلام سے محبت ہے، ظاہر سی بات ہے انہی کی گائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کافی خباثتیں کی، کبھی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں تو اوپر سے پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا، کبھی گوشت میں زہر ملا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام کی جو وفات ہوئی ہے، وصال کے وقت جو کیفیت ہوئی آپ علیہ السلام کی، شدت کی تکلیف، ایسی تکلیف کہ نبی علیہ السلام نے موت کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے پوری امت کی اپنے حصے میں لے لی، بہت سخت تکلیف نبی علیہ السلام کو جو ہوگی دنیا سے جاتے ہوئے۔ ظاہری اسباب میں سے اس کا ایک سبب کہ وہ جو زہر ملا کے گوشت دیا گیا تھا، جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا اور آپ نے فوراً اپنے منہ سے نکال دیا تھا، اس کے کچھ ذرات چلے گئے تھے، وہ بعد میں جا کے زندہ ہو گئے وہ سیلز گویا، اور موت کے وقت میں اسی زہر نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، وہ سبب وہی بنے۔ تو من شر حاسد اذا حسد، جب کچھ نہیں ہوا تو جادو ٹونے کرنے شروع کر دیے، تو نبی علیہ السلام کو حاسدین کا سامنا کرنا پڑا۔ بقیہ انشاءاللہ 11:30 تک ہے کہ 11:15 تک؟ 11:30
ہم سمجھ رہے تھے ہم ذرا آگے جا رہے ہیں. ان مجالس میں جو تربیتی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں. خدا نخواستہ اگر کسی کے اندر حسد کی بیماری ہے، وہ کسی سے حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے. اس کچھ نہیں ملنے والا. حسد کر کے کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے. ایک طرف تو نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں. حاسد ہے، 12 رکعت تہجد پڑھا پورے اخلاص کے ساتھ، ہر رکعت میں سورہ یاسین ختم کیا، رو رو کے اللہ سے دعائیں کیا تہجد پڑھنے کے بعد، 2 گھنٹے کا تفصیلی لمبا مراقبہ کیا. کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام؟ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی وہ جو حسد اس کے اندر ہے، اس نے 12 رکعت تہجد کو، وہ گریہ وزاری والی دعا کو، پھر اس کے بعد لمبے چوڑے ذکر کو، سب کو کھا گیا. جیسے اژدہا نگل جاتا ویسے نگل گیا. کیا ملا اس کو؟ کچھ بھی نہیں. تو نیکیاں اللہ کے پاس شماری نہیں ہوتی. حسد کھا گیا سب کو تو کیا فائدہ اس کا؟ اچھا دوسرا، کچھ ملتا اس کے پاس سے. ہر حاسد کو یہ نعمت ملتی ہے کہ جس سے وہ حسد کرے گا اللہ اس سے نعمت چھین لیں گے. ایسا ہے؟ اللہ پاک نعمت میں اور اضافہ کرتے یعنی اللہ اس کے جلن کو اور بڑھاتے اور جلتا ہی رہتا ہو، یہاں تک کہ جل جل کے اسی آگ میں بھسم ہو جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں تعلیم دی گئی کہ کسی کی نعمت کو دیکھو تو کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ حسد سے بھی بچ جاؤ گے، اس کو نظر بھی نہیں لگے گی. کیا مطلب ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. یہ اللہ کی چاہت ہے کہ اس کو یہ چیز ملی، اللہ کی چاہت ہے کہ اس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہوا، اللہ کی چاہت ہے کہ اس کو اتنی اچھی جاب ملی، اللہ کی چاہت ہے کہ اس کو اللہ نے ایسی اولاد سے نوازا، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ نے اسے بنگلہ دیا، فلاں فلاں فلاں. لا قوت الا باللہ. کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے طفیل. اللہ پاک ہی طاقت بخشنے والے، قوت دینے والے. تو اللہ نے نوازا، ہمیں کیا اس میں پریشان ہونا ہے؟ حسد کے ساتھ میں راہ سلوک میں ترقی نہیں ہو سکتی. ہمارا جو چوتھا سبق ہے مراقبے والا ہمارے سلسلے میں، لطیفہ خفی، یہ حسد کی بیماری کو ختم کرتا ہے. لطیفہ خفی پر مراقبہ کرنے کے بعد بھی حسد کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں تو اپنے شیخ سے رجوع کرنا چاہیے. باوجود اس سبق پر مراقبے کے حسد کے اثرات اندر ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ پھر شیخ تجویز کرے گا علاج. مراقبہ ہی ہوتا ہے عموماً علاج، لیکن کبھی کبھی کچھ اور بھی اس میں کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت